ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے۔ یہاں سے بات آگے نکل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ سے بھی کہا اور اس قوم سے بھی کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، تم ان مورتیوں اور ان تصویروں کے آگے مجاور بنے بیٹھے ہو، نہ یہ کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ کچھ بنا سکتی ہیں۔ آج بھی ہم جائیں نا نائیوں کی دکان میں، یہ جی او فلانے پیر صحیح نے تصویر کیوں لائی ہے، یہ جی برکت، دکان ہے برکت ہے، دکان میں اس سے برکت آتی ہے۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں اللہ معاف فرمائے، آج بھی ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ او جی امت محمدیہ میں تو شرک ہے نہیں، اور بھائی پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آج آپ کو سینکڑوں ایسی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جو اس پاکستان کی صرف قبروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈائریکٹ ان سے مانگا بھی جاتا ہے، انہیں پکارا بھی جاتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلوانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مشرک نہیں ہے یہ شرک نہیں؟ جھوٹی کہانیاں کروائی جاتی ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے ہیں، بلکہ اس امت میں ہر امت والا شرک پایا جاتا ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ پچھلی امتوں میں کوئی امت گزری درخت کی پجاری، کوئی امت گزری سورج کی پجاری، کوئی امت گزری ستاروں سے وہ ایک تاریخیں نکالنے والے اور پتہ لگانے والے، اور کوئی امت گزری جو بتوں کے آگے جھکی، کوئی امت گزری جو قبروں کے آگے جھکی رہی، کوئی امت گزری جنہوں نے تصاویر لٹکا لی، اور سب کو جمع کیا جائے وہ سب کے شرک اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہماری طرف آیا ہے انڈیا سے۔ جب انڈیا سے ہجرت کر کے مسلمان یہاں آئے، ادھر کے خرافات یہاں بھی ساتھ لے کر آئے۔ اور یہ کوئی ایک میں بات نہیں کر رہا، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جتنے یہاں خرافات پائے جاتے ہیں، یہ دھاگے باندھنا، یہ دیے جلانا، کبھی پیچھے تاریخ پڑھ کے دیکھو یہ آئے کہاں سے ہیں اور یہ کون کرتے تھے یہ کام۔ ہندوؤں میں پائے جاتے ہیں یہ کام، ہندوؤں میں ان کے یہ عقائد ہیں۔ کیا آج یہ ہمارے ملتان کا یہ جو دربار ہے وہاں درخت پر دھاگے نہیں باندھے ہوئے؟ کون کرتے ہیں یہ کام؟ کن کی تاریخ ہے یہ درختوں پر دھاگے باندھنا اور دیے جلا کر رکھنا اور ان سے امیدیں لگانا کہ یہ ہمیں بیٹیاں دیں گے، بیٹے دیں گے؟ یہ ہندو کرتے ہیں۔ اور وہیں سے جب ہجرت کر کے مسلمان یہاں آئے، ان خرافات کو اپنے ساتھ یہاں پاکستان میں لے کر آئے۔ وہاں بھی یہ کام ایسے پیدا ہوا، اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہاں بھی یہ کام ایسے پیدا ہوا کہ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے نا، بت قسم کے اور ایمان کی کمزوریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ دیکھتے کہ ہمیں تو ہمارا رب دکھتا نہیں ہے، اللہ نظر نہیں آتا، یہ جو ہندو ہیں ان کے سامنے ان کے بت اور ان کی مورتیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر دھاگے بھی باندھے جا رہے ہیں، دیے بھی جلا رہے ہیں، آگے جھک بھی رہے ہیں، یہ سارے کام اور پرساد اور یہ ساری چیزیں۔ اب ہمارے اندر تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ دکھتا بھی نہیں ہے، ہم تو بس ایسے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا تبدیلی کے ساتھ اس کو اپنانا شروع کر دیا ان کمزور ایمان لوگوں نے۔ انہوں نے اگر اس کو مورتی کو پوجا، انہوں نے کیا کیا، قبر کو پکا کیا، اس کے اوپر گنبد بنایا، پھر اس کو مزار کی شکل دی اور اس کے اندر جا کر قبر والے کو سجدہ کیا، اور پھر دیکھا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے، بیٹھے بٹھائے مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لوگ گلے میں مال بھی ڈال کے جاتے ہیں، سجدے بھی کر کے جاتے ہیں، کیا بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور حقیقت یہاں واضح کرتا ہوں، اگر کبھی کسی کا ان میں آپ لوگوں میں سے کسی کا واسطہ پڑا ہو ان سے،
میں آج ان کی حقیقت آپ کو ایک کھول کے دکھا دیتا ہوں، جس کے بعد کسی کو مجھ سے بھی اختلاف نہیں رہے گا۔ آپ دیکھنا کبھی ان کے جو مریدین بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک پیر صاحب تو بڑے ہوتے ہیں نا جو فوت ہو چکے ہیں، قبر میں دفن ہیں، اس سے تو مانگا جاتا ہے نا، ایک اس کا مرید بن کے بیٹھا ہوتا ہے وہاں باقاعدہ، جو بتاتا ہے اس کی تاریخ بھی، تفصیل بھی، اور بتاتا ہے یہ کام کر سکتا ہے، یہ مشکل حل کر سکتا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کا ادب ایسے کرنا ہے، اس کے طواف کے چکر لگانے ہیں، دربار سے واپس نکلنا ہے تو الٹے پاؤں جانا ہے، یہ سارے کام۔ آپ کبھی دیکھنا کہ وہ آپ سے پیسے لے گا، جو وہاں مرید بن کے بیٹھا ہے زندہ، وہ پیسے کس سے مانگ رہا ہے؟ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کی جیب سے نکلوا رہا ہے، 5,000 2,000 3,000 8,000 10,000 5 کلو گوشت، ایک بکرا یا ایک دیگ، عید میں سے کچھ بھی جو اس کی ضرورت وہ آپ کو بتا دے گا، وہ کروا رہا ہے، اس کا کام چل رہا ہے آپ کی جیب سے، اور آپ کو لگا رہا ہے اس مردے کے ساتھ جو سن بھی نہیں سکتا، تو اس سے مانگ، میں تو تجھ سے لوں گا، میرے ورنہ خرچہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اس کو کہاں لگاتا ہے؟ تو اس سے مانگ، قبر والے سے، یہ دے گا تجھے۔ وہی بندہ اپنی عقل تو رہا ہے یار، یہ بندہ اس کی جیب کا خرچ میری جیب سے چل رہا ہے اور مجھے یہ گھسیڑ رہا ہے، خود بھی مانگ لے، پھر اس سے، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اسی سے مانگ لے۔ تو یہ سارے ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، دھندے ہیں، فراڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں بڑے بڑے شیطان انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں جس کو شیطان کہتے ہیں، ابلیس، وہی شیطان یہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہاں جو غلیظ اور گندے کام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہی معاف کرے، وہ کام ہوتے ہیں ہر قسم کے، کبھی حلالے کے نام پر، کبھی اولاد کے نام پر، اپنی ماں بہنوں کی عزتیں لٹواتے ہیں بے غیرت لوگوں کے ہاتھوں سے، وہ کیا کچھ نہیں سلوک کرتے ان کے ساتھ، لیکن لوگ لے کر جاتے ہیں، دم کروانے کے نام پر لے کر جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں، اور یہ پیر صاحب جی سر پہ بھی، کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں، جگہ جگہ ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ ان کی پیری ثابت ہو گئی۔ تو یہ سارے دھوکے فراڈ ہیں۔ انشاءاللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے اندر یہ سارے واقعات چلتے رہیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ کھول کے بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر جہالت عام ہو چکی ہے، اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ یہ آپ کی عزتوں کے بھی دشمن ہیں، آپ کے مال کے بھی دشمن ہیں، آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں، آپ کے عقیدے کے بھی دشمن ہیں، اور آپ سے آپ کی دنیا کا بھی سب کچھ لوٹ کر آپ کو جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کر آئے۔ یہ وہ لوگ کہیں کا نہیں چھوڑیں، اس لیے اپنے اندر ایک جرأت پیدا کریں، ایک واحد بندے والی، توحید والی، میں ایک اللہ کا پکارنے والا ہوں، میرے سارے کام سدھارنے اور بگاڑنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجھے کوئی مشکل پہنچتی ہے میں اسی سے مانگوں گا، پھر پہنچتی ہے پھر بھی اسی سے مانگوں گا، اور اگر اس نے مجھے مشکلات میں گھرا کر رکھا تب بھی مانگوں گا اسی سے، وہ دے تب بھی اس کی مرضی، نہیں دے گا مانگوں گا اس سے، ایسا نہیں ہے پھر میں راستہ بدل لوں نا، وہ دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، کسی اور کے آگے جھکنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین توحید کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔